بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے نا، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ کامل یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے، اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہے، ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہاری نصیب کا حصہ بنائے۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگے، تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہے، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ میں جب بھی پریشان اور بے سکون ہو جاؤ، اللہ پاک کی عبادت کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہے ہو کہ غم نہ کرو، میں ہوں نا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ تک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ تم اپنے رب پر آندھا یقین رکھو، وہ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہیں سکون دے دیا جائے گا، تمہارے آنسو چن لیے جائیں گے، بس تم سوچو گے ہی تو وہ تمہیں نواز دے گا، معجزہ ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے بہت جلد ہوگا۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں نا، میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا، کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کے رکھا، تام کے رکھا، کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں کے تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے یہ احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دن سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی ہی وقت ہے۔ تم تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ زندگی کا سفر ایک ٹرین کے سفر جیسا ہے، جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے،
جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی منزل تک ٹرین خالی ہو۔ اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، اور کسی ایک غلط فیصلے، غلط انسان، غلط ٹرن کی وجہ سے اپنی ساری زندگی ہی برباد کر لینا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکہ کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا، اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے نا، تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ ہم انسان ہیں جو گناہ گار ہے، کوئی بھی انسان کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہونا ہمارے انسان ہونے کی نشانی ہے، لیکن پتہ ہے گناہ ہو جانا ادھورا کام ہے، اس کی تکمیل کا لازمی امر اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اور اللہ سے رحمت کی امید باندھے رکھنا ہے۔ یعنی آپ سے گناہ ہوا، یہ ایک بہت اہم کام کا پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد معافی مانگنا تکمیلی سٹیپ۔ اگر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں تو ابلیس ضرور آ کے آپ کی برین واشنگ کرے گا کہ دیکھو تم کتنے گناہ گار ہو، تم تو اب اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ غلط کہہ رہا ہے وہ، اس راہ کا راستہ دکھا رہا ہے وہ جس پر وہ خود چلا تھا۔ آپ نے اس کے جال میں نہیں پھنسنا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ بہت بڑا ہے اور غفور الرحیم ہے۔ ہماری گمراہی اور آخرت سے غفلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کھو گئے ہیں، اور ہم دنیا میں کیوں کھو گئے ہیں؟ کیونکہ اس کی رنگینیاں ہمیں ہر لمحے میسر ہے، اور جس چیز کی آپ کو خواہش ہو وہ آپ کو ہر لمحے دکھائی دے تو اسے حاصل کرنے کی تمنا آپ کے دل میں روزانہ جگمگاتی ہے۔ یہی حال اس دنیا کا ہے۔ ہر نیا دن ہمیں مزید لگژریز کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور ہم انہیں کو پانے کی تگ و دود میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ محنت، کوشش اور رضا تو ہم نے اللہ کی حاصل کرنی ہے، اور اس جنت کی لگژریز کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دنیا دکھائی دے رہی ہے، اسی کو ہم سمیٹے جا رہے ہیں، اور دنیا کی یہی رنگینیاں ہمیں آخرت سے غافل کیے جا رہے ہیں۔ تمہیں غافل کیے رکھا ہے بہتات کی طرف نے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں ہم سو جایا کرتے ہیں، دن ہماری سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں جو اندھیرا آ گئی ہے، پریشانیوں کی، الجھنوں کی، فتنوں کی، آپ کو ان سے نکلنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی زندگی سے یہ اندھیرے تب ہی نکلیں گے جب آپ کو نور ملے گا، جب آپ کو روشنی ملے گی۔ یہ روشنی صرف اللہ سے جڑنے سے ملتی ہے، کیونکہ نور کا واحد سورس اللہ ہی ہے۔ اس کا نام لینے، اس کو یاد رکھنے اور اس سے مدد مانگنے سے ہی آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے
روشنی ملے گی۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے ہی یہ سب ہونا ایسے ترتیب دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کب کب آپ ٹوٹیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ دھوکے کھائیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ تک ہار کے ٹوٹ کے رو دو کے بالآخر اسی کی طرف ہی لوٹ آئیں گے۔ وہ بار بار آپ کو قرآن میں یہی سب تو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے بالآخر اسی کے پاس آنا ہے۔ آپ کی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں اسے چھوڑ کر پھر کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہو؟ کیوں خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو کہ پھر واپس اللہ تک آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اللہ کو صرف یاد رکھنا ہی اتنا مشکل کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس کو یاد رکھیں گے ہر لمحے تو محسوس ہوگا کیسے وہ آپ کے کندھوں کو بوجھ سے بچائے ہوئے ہے، کیسے وہ آپ کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا، وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ وہی ہے نا جس کی شدید خواہش ہے کہ آپ کے پاس کوئی رازدار ہو جس کو آپ کے رازوں کی خبر ہو، جیسے علم ہو کہ پلا وقت آپ کس سچویشن میں تھے، جو جانتے ہو آپ کن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کی شدید خواہش ہے کہ کوئی ہو جیسے آپ اپنی طرف کی کہانی سنا سکے، جو صرف آپ کی سننے والا ہو۔ یہ خواہش، یہ ضرورت آپ میں بائی ڈیفالٹ سیٹ کی گئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ ڈھونڈے کسی سمیع کو، تاکہ آپ تمنا کرے کسی علیم کی۔ آپ کی تلاش کا سفر تاکہ ختم ہو اپنے کل سے مل جانے پر، اپنے رب کے مل جانے پر، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ صرف آپ کا رب ہے، اس کے بغیر صرف آپ نہیں رہ سکتے۔ وہی تو ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور تم پریشان مت ہونا، بہت جلد آپ کی دعائیں قبول ہوگی، آپ کی ہر مشکلات ختم ہو جائے گی اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔